ہورین جو اس کی شدتوں کو سہ کر تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی، صبح اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، مصطفیٰ اسے مکمل اپنے حصار میں لیے بڑے آرام سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کی پکڑ ہورین پر مضبوط تھی، شاید اسے نیند میں بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ ہورین کہتے ہیں لمبے باس اس کو دیکھتی رہی، جو اس وقت سوئے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ ان دونوں کے درمیان رشتے کی نئی شروعات کر چکا ہے، بلکہ اس سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ وہ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ لیے بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے بے خبر کہ مصطفیٰ کی نظریں اسی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اگر تم اسی طرح میرے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی نا تو مجھے رات والا مصطفیٰ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی خمار آلودہ آواز ہورین کے سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ تپش لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ یکدم رک سا گیا تھا، دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں رات کی طرح اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، کچھ نیند کا خمار تھا، کچھ ہورین کی قربت کا۔ جبکہ اس کی بات اور اس کے خطرناک ارادے جان کا ہورین گھبرا کر اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مصطفیٰ اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے درمیان کا فاصلہ انچ بھر کا تھا۔ رات کی طرح حور اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تو وہ اس کے چہرے پر جھک کر باری باری اس کے گال چومنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ حور بوکھلا گئی تھی۔ تمہاری یہ بوکھلاہٹ گھبراہٹ مجھے مزید گستاخی کرنے پر اکسا رہی ہے۔ اس کے کان کی طرف جھکا ہمار بڑی سرگوشی کرنے لگا اور اس کے کان کے لو کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا۔ اس کے اس عمل پر ہورین نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تو رات کی طرح صحیح معنیوں میں اس کو مارنے کے در پہ تھی۔ مصطفیٰ ہورین کے دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی خود کی دھڑکنیں بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھی۔ وہ ہورین کی پھولی ہوئی سانسوں کی حدت اپنے ہونٹوں پہ کسی نرم گرم ہوا کی صورت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، کپکپاتے گلابی لب، شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسے پھر سے گستاخی کرنے پہ آمادہ کر رہا تھا۔ تمہاری یہ شرم اور گھبراہٹ مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ وہ خمار آلودہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ مکمل اس کی قربت کے نشے میں چور، وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ہورین کے چہرے کو تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پہ اپنی گرفت ساتھ کرتا وہ مکمل اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ہورین کو لگ رہا تھا وہ رات کی طرح اس کے ہونٹوں کو آزادی نہیں دے گا، مگر شاید اسے اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اس سے جدا ہوتا ہورین کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ہورین کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک سا گیا تھا جب مصطفیٰ کے ہونٹوں کا لمس اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ مصطفیٰ! وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کے درمیان اسے پکار اٹھی تھی، وہ جو اس کی قربت میں مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ ہورین کی کامتی آواز پر اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بولو جانے مصطفیٰ، میں تمہارے ان لبوں سے اپنے لیے محبت بڑے لفظ سننے کا منتظر ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے نچلے لب کو سہلاتا ہوا بولا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم کی وجہ سے اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت بغیر شرٹ کے تھا اور وہ خود اس کی شرٹ میں موجود تھی۔ مصطفیٰ! وہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ اپنا نچلا لب دباتی بامشکل بول پائی تھی، کیونکہ وہ اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کھا لینا جانے مصطفیٰ، پہلے تم میری بھوک کا علاج کر دو، اس کے بعد۔ وہ مانی ہنسی سے بولتا اس کے اوپر سے کمفرٹر کو ہٹانے لگا۔ آپ کی بھوک کا علاج مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی معصومیت پر مصطفیٰ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میری بھوک کا علاج مطلب یہ۔ اس کے اوپر سے کمفرٹر کو مکمل ہٹا کر ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا اور اپنے لب اس کی سراہی دار گردن پر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کی گردن پر جاں بجا اپنا لمس چھوڑتا رات والے موڈ میں آ چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر ہورین نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر باری باری اس کے نازک انگلیوں کو چومنے لگا اور ساتھ ہی اس کی ایک انگلی کو اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے دبایا کہ ہورین کے منہ سے کراسی نکلی تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ اپنی انگلی میں اڑتی تکلیف کو محسوس کر کے اس بار اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جبکہ اس کی بار بار مصطفیٰ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ رات سے اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔
وہ اس کے اوپر جھکا دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے اسے سوال کرا تھا، اگر اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس بات مصطفیٰ کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اگر تم پھر سے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسی ہی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے میرے کام میں مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس بار وہ اس کی شاعرہ کو چومتا ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنا چکا تھا۔ مصطفیٰ پلیز جانے دے۔ اس کے لبوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جب حورین کو اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے پھر سے احتجاج کیا، جس پر وہ اس کی دونوں کلائی کو اپنی گرفت میں لیتا۔ اس کی کوششوں کو ناکام بنا چکا تھا۔ چلی جانا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتا پھر سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس وقت وہ اس کے سننے کے مول میں ہرگز نہیں تھا۔ حورین نے ایک دو بار پھر سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی پکڑ پر سخت کرتا پھر سے اس کو روک چکا تھا۔ اب حور میں مزید ہمت نہیں تھی اس کو روکنے کی۔ وہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کی شدتوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ماضی ہاں ابھی یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو اس بار سب کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ کریم اپنے مالک کا اگلا حکم سنتے ہی پریشانی سے بولا۔ وہ سالوں سے اس کا وفادار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مالک اپنی غلطی کی وجہ سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو تم کیا چاہتے ہو کریم؟ میں خاموشی سے بیٹھا سب دیکھتا رہوں؟ کریم کی بات سن کر ابراہیم خان غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا اور سخت نظروں سے اس کو گھورنے لگا، جس پر کریم بس خاموشی سے اپنے مالک کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بولو کریم، خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ مجھے، کیا میں ایسے ہی خاموشی سے زرین کو کورٹ میں اپنے خلاف کیس کرتا ہوا دیکھتا رہوں اور پھر ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے بیٹھے اپنی سزا کا انتظار کرتا رہوں؟ اپنی گرجدار آواز میں اس سے مخاطب ہوا، جو خاموشی سے کھڑا اس کو غصے میں کھولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو نا، اگر آج میں نے اسے نہیں روکا تو میں برباد ہو سکتا ہوں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ پھر سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور اپنے آفس میں موجود 2 سیٹر صوفے پر آ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ اس سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا ہو۔ میں سب جانتا ہوں مالک، ان کے کورٹ جانے میں آپ کو ہی نقصان ہوگا، پر یہ بھی تو سوچے اگر آپ نے انہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ختم کروا دیا تو سب کو جو آپ پر شک ہے کہ آپ کے بھائی کو ختم کروانے میں آپ کا ہاتھ ہے، وہ یقین میں بدل جائے گا، کیونکہ آپ کے بھائی کی بیوی کے مرنے سے بھی آپ کو ہی فائدہ ہوگا نا۔ کریم اس کو تفصیل سے ساری بات سمجھاتا ہوا بولا، جو ابراہیم خان کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ سچ تھا، اس نے دولت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کروایا تھا، اس چھوٹے کا جو ان کے باپ کی دوسری بیوی سے تھا۔ ابراہیم خان کو شروع سے اپنے سوتیلے بھائی ادریس سے نفرت تھی، وجہ ان کے باپ کی محبت جو وہ ان سے زیادہ ادریس سے کرتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زیادہ تر پراپرٹی بھی ادریس کا نام کر کے گئے تھے، جس پر ابراہیم خان کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے اسی نفرت میں آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ختم کروا دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی کا شوہر اور ایک چھوٹی سی بچی کا باپ بھی تھا۔ ادریس کو شروع سے اپنے بھائی کی نفرت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی زرین کو ابراہیم خان کی نفرت اور ان کے ارادوں سے باخبر رکھا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زرین اپنے شوہر ادریس کی موت کا ذمہ دار ابراہیم خان کو ہی مانتی تھی، جو غلط بھی نہ تھا۔ اس لیے وہ کورٹ سے انصاف چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ابراہیم خان کو سزا ملے جس نے دولت کی وجہ سے ان کے شوہر کی جان لی تھی۔ رخسار بیگم بھی اپنے شوہر کے اس گناہ سے باخبر تھی، پر وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بس خاموشی سے اپنے شوہر کی نظروں میں آئے بغیر زرین کی مدد کر دیتی تھی، جس پر زرین انہیں بہت منع کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے رخسار بیگم کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ ابراہیم خان کو جب سے زرین کے ارادے معلوم ہوئے تھے تب سے ان کا یہی حال تھا، وہ کسی بھی قیمت پر زرین کو کورٹ جانے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کریم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کروں کہ میرا کام بھی ہو جائے اور کسی کو ختم بھی نہ کرنا پڑے؟ کریم کی ساری بات سن لینے کے بعد ابراہیم خان پرسوچ انداز میں بولا، وہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ مالک، میری آپ کے لیے بس یہی رائے ہے، فی الحال آپ خاموش رہیں اور کچھ نہ کریں، ابھی معاملات گرم ہیں، آپ کی غلطی آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ سر کو چکا وہ سلجھے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر ابراہیم خان کا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، اور رہی بات زرین کی، اس کو میں دیکھ لوں گا، آپ بے فکر ہیں، وہ کورٹ تو چلی جائے گی، مگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت ہے
جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا حکم پورا کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے مالک کے طرح چہرے پر شیطانی مسکرا لی، اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جس پر اس بار ابراہیم خان بھی مسکرا دیا تھا، زرین کے ختم ہونے کے بعد میرا راستہ بالکل صاف ہوگا، وہ سب پراپرٹی میری ہوگی جس پر ہمیشہ سے صرف میرا حق تھا، صرف میرا۔ وہ زوردار کہہ کر لگا کر ہنسا تھا، مگر اس کی ہنسی یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ جب اسے اپنے روم کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے کریم کو اشارہ کیا، جس پر وہ دروازے کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا کہ کون ہے، کوئی تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ پکڑ اسے فوراً ابراہیم خان زرین کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ کریم کو حکم دیتا خود بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرین جو یہاں اپنے وکیل کے ساتھ ابراہیم خان کو آخری وارننگ دینے آئی تھی کہ وہ اپنا گناہ قبول کر لے، مگر اس کے وکیل کو آنے میں ٹائم لگتا، اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی، مگر ان دونوں کی آوازیں سن کر وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی سنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگتا تھا وہ صرف اس کے شوہر کی جان کا دشمن تھا، مگر وہ غلط تھی۔ انہیں اب اپنے لیے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی حور کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا کیا ہوگا؟ زرین نے اپنی گود میں موجود ایک نظر حور کو دیکھا اور تیزی سے ابراہیم کے آفس سے نکلی تھی، جبکہ ابراہیم اور کریم بھی ان کے پیچھے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی حور کو لیے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ابراہیم خان ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بس اپنی بیٹی کو ان کی پہنچ سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ انہیں کسی بھی طرح بس ان لوگوں سے دور جانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آتا دیکھ زرین کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اگر زرین نے سب سن لیا ہوگا تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کریم اسے پکڑو، ابراہیم خان سخت لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی زرین کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئی تھی۔ حور ان کی گود میں تھی، جس وجہ سے اب ان سے مزید بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رات کا پہر سنسان سڑک انہیں خوفناک لگ رہی تھی، مگر انہیں اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے بھاگنا تھا۔ اتنی تیزی اور بے دہانی میں بھاگ رہی تھی کہ انہوں نے سامنے سے تیز اسپیڈ سے آتی کار پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کار پوری رفتار سے ان سے ٹکرائی اور وہ زمین پر جا گری تھی۔ ابراہیم اور کریم جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے دور سے ہی یہ منظر دیکھا تھا اور دونوں چھپ کر دوسری کار سے ایک لڑکے کو نکلتا ہوا دیکھنے لگے۔ ابراہیم خان دور سے ہی اس چھوٹے بچے کو پہچان گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا شہر کے جانے مانے بزنس مین زمان شاہ کا بیٹا تھا، جسے وہ زمان شاہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں جتنی خاموشی سے وہاں کھڑے سب دیکھ رہے تھے، اتنی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کی مشکل کو کوئی اور ہی ان کے راستے سے صاف کر چکا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتی اسفند کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کل رات سے گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ حیات صاحب کو فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ رات کو گھر نہیں آئے گا، مگر حفصہ گھر میں اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس دن سچ بتانے کے بعد سے وہ اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ رویہ حفصہ کے دل کو چوٹ پہنچا رہا تھا، مگر اس کے باوجود حفصہ نے ایک بار پھر سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جس بے دردی سے اس نے حفصہ کو کمرے سے نکالا تھا، اس کے بعد سے حفصہ نے پھر سے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ بس اسے صبر کرنا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر دیوار میں لگی گھڑی پر پڑی، جو اس وقت رات کے 8 بجا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ وہ تو اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ اس کو فون کر کے پوچھ ہی لے، نہ ہی اس نے حفصہ کو ایسا کوئی حق دیا تھا۔ میں ڈیڈ سے بولتی وہ فون کر کے معلوم کر لیں گے، شاید آج بھی گھر آنے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی دروازے کی طرف پلٹی تھی کہ جبھی اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ حفصہ نے دروازے کی جانب ابھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ اسفند کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف حفصہ کو اپنے سامنے دیکھ اسفند بھی اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے بس خاموشی سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ حفصہ کی آنکھوں میں اپنے لیے چکوا دیکھا آج پہلی بار اسفند نظر چرا گیا تھا۔ اس وقت وہ شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس سے معافی مانگے، اس کو بتائے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس کی بات نہ سن کر، اس پر بھروسہ نہ کر کے، اپنی اس سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ ختم کرتے ہوئے خاموش کھڑی حفصہ کو سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے حفصہ کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار سختی سے باندھ لیا، جیسے وہ کہیں اس کو چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ حفصہ جو کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کر رہی تھی، اسفند کی اس حرکت پر شاک سی کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسفند کی یہ حرکت خلاف توقع تھی۔ مجھے معاف کر دو حفصہ، میں بہت برا انسان ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، تمہاری بات نہ سن کر، تم پر شک کر کے اس کو اپنے سینے سے لگائے نم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس وقت اسے حفصہ کے ساتھ کی اپنا ایک غلط رویہ یاد آ رہا تھا، جنہیں وہ چاہے بھی تو
کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ کل سے اس کی یہی حالت تھی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس میں حفصہ کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، پر آج وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے آج اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے معاف کر دو حفصہ، میں تم سے محبت کرتا تھا، مجھے کم از کم اس محبت کا تو مان ہی رکھنا چاہیے تھا، پر میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی ایک ایک غلطی کو قبول کر رہا تھا۔ حفصہ جو اب تک نہ سمجھی کی کیفیت میں تھی، اسفند کے لفظ سن کر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ اسے کسی بات کی معافی مانگ رہا ہے۔ تمہیں چھوڑ کر میں نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جن لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ میرا دوست مصطفیٰ، جسے میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، اس نے آج تک مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپا رکھا تھا۔ اسفند کے مزید اعتراف پر حفصہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو یہ بات کہیں اور سے معلوم ہوئی، تبھی وہ یوں کھڑا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، پر کیا تم اپنے اسفند کو معاف کر دو گے صرف ایک بار؟ وہ اب اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس سے التجا کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم تھی، اور اس کی آنکھوں کی نمی حفصہ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ بولو، جواب دو حفصہ، معاف کر دو گی نا تم اپنے اسفند کو؟ اس کی خاموشی سے گھبرا کر اسفند پھر سے اس سے مخاطب ہوا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا، مگر حفصہ بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ میں نہیں جانتی مصطفیٰ بھائی، یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ اگر آج وہ تمہیں سچ نہ بتاتے تو تم کبھی میری بات پر یقین ہی نہ کرتے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا لہجہ برف کی طرح بالکل سرد تھا، جسے محسوس کر کے اسفند گنگ کھڑا رہ گیا تھا۔ بولو، جواب دو اسفند، خاموش کیوں ہو گئے؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ تم مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، اسی لیے میرا کہا ہر لفظ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ آج اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ اس کے رویے کی وجہ سے وہ بھی اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا، یہی بات اس کی تکلیف کا سبب تھی۔ کیا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کر لیتا، ان کی محبت کا مان رکھ لیتا، مگر اس نے تو ایسا بھی نہیں کیا تھا۔ میں مانتا ہوں حفصہ، میں غلطی پہ تھا، مجھے تمہارا اعتبار کرنا چاہیے تھا، مگر وقت اور حالات ایسے تھے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آج وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے جہاں کچھ دن پہلے حفصہ تھی۔ اب وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت کتنی مجبور تھی۔ نہیں اسفند، محبت کی سب سے پہلی سیڑھی اعتبار ہوتی، مگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، میرے کہے ہر لفظ کو جھوٹا رہ رہا ہے۔ اتنا سب کرنے کے باوجود تم مجھ سے معافی کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ اس پر چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اگر آج مصطفیٰ بھائی تمہیں سب نہ بتاتے تو کیا تم کبھی میری بات پر اعتبار کرتے؟ نہیں نا، تو پھر تم مجھ سے اتنی آسانی سے معافی کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اسے حقیقت کا وہ آئینہ دکھا رہی تھی جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی کہیں نہ کہیں سچ ضرور تھا۔ حفصہ پلیز بس ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، تو شاید تمہیں مجھے معاف کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت میں بھی ایک دھوکے میں ہی جی رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پھر سے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، مگر اس بار پھر سے حفصہ نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو اسفند، یہاں تک کہ تم تو زبردستی مجھ سے اپنا حق بھی لے چکی ہو۔ اس سب کے باوجود میرے لیے بھی تمہیں معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے 2 قدم فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند کو اس کا یوں دور جانا بہت تکلیف دے رہا تھا، مگر کیا کرتا، غلطی تو اسی کی بھی تھی، جس کی سزا اب اسے بھی ملنی تھی۔ ہمارے درمیان جو محبت تھی، اس محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو، اپنے اسوی کو معاف کر دو حفصہ۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تو وہ پھر سے اسے سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ وہ اسوی مر چکا ہے، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس دن تم نے بالکل سچ کہا تھا اسفند، کیونکہ میرا اسوی میرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے دل کا درد جب حد سے بڑھ گیا تھا تو اس سے مزید وہاں رکا نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی سسکی کو دباتی ہوئی واش روم میں جا گھسی تھی، جبکہ اسفند کتنی ہی دیر خاموشی سے کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی غلطی اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنی زندگی کی قیمتی چیز کھو دیتے ہیں، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ کیسے مرد ہو تم کہ تم سے ایک لڑکی بھی سنبھل نہ سکی؟ وہ دندناتی ہوئی شمس کے آفس میں داخل ہوئی اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھے کچھ ڈسکس کرتے شمس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر جنونی انداز میں چلائی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ اس کے آفس میں موجود لوگ عجیب و غریب نظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے رباب زمان شاہ، یہ میرا آفس ہے، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ شمس جو اس آفت کے لیے تیار نہ تھا، رباب کی اس حرکت پر ماتھے پر لاتا شکنے لیے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جھٹکنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنے کالر کو آزاد کروا اور ساتھ اپنے آفس میں موجود لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر دی رباب، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت تو غلطی سے بھی کی نا، تو میں بغیر کوئی وجہ جانے تمہارے ہاتھوں کو تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا۔ وہ ہونہار نظروں سے اس کو گھورتا ہوا بولا،
اگر اس وقت رباب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس حرکت کی ایسی سزا دیتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اگر تم اپنا یہ غصہ اس حفصہ اور اس کے باپ کے سامنے دکھاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ ایک لڑکی کو تو حاصل نہیں کر پائے تم، مجھے کیا سزا دو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتے شمس کے غصے کو مزید برقرار ہی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ رباب، ورنہ میں تمہارا وہ حل کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو سختی سے بینتا ہوا اگر آیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ تم میری فکر چھوڑو شمس، اپنی فکر کرو جسے تم شہر بار میں تلاش کرتے پھر رہے ہو نا، وہ اسمن کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ حقیقت جان کر تم اس کا کیا حل کرو گے؟ اس نے جیسے اپنی طرف سے شمس کے سر پر بم سا پھوڑا تھا۔ اس کی بات سن کر شمس کتنے ہی لمحے خاموش کرا رہ گیا تھا۔ شاید اس کے پاس بولنے کے الفاظ ہی نہیں تھے، وہ بس بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اس کی حالت دیکھ کر استہزاء یا مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ اتنا سب ہونے کے بعد اسمن اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ گردن نفی میں ہلاتا اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل بھی تھا اور ناممکن بھی تھا۔ ایسا ہو چکا ہے مسٹر شمس خان، اسمن اس سے نکاح کر چکا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ اس کے گھر میں موجود تھی، بلکہ اس نے ہی مجھے اپنے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کو سب بتاتی چلی گئی تھی، جس سے ان کا شمس کے غصے کی وجہ سے رگیں تان سی گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنی آسانی سے میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں اپنی ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا وہ بولا، جس وجہ سے ٹیبل پر موجود سامان اور ساری فائلز رباب کے قدموں میں آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رباب کو اب اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ ہو چکا ہے۔ وہ بہت آسانی نہ صرف تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، بلکہ اتنی ہی آسانی سے اسمن کی زندگی میں شامل بھی ہو چکی ہے۔ اس کے اندر جلتی آگ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے حفصہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ یہ سب اس کے برداشت کے باہر ہو رہا تھا۔ اور جانتے ہو، ایسا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے شمس، اگر وقت پر تم اسے حاصل کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ایک لڑکی کو سنبھال نہیں سکے تم اور خود کو مرد کہتے ہو، وہ تمہاری ناک کے نیچے سے نکل گئی، تم اس کا پتہ بھی نہ لگا سکے۔ وہ اپنے غصے میں بولتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی باتیں شمس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ ارے تم سے اچھی تو وہ رہی، کم از کم اسمن کو حاصل تو کر لیا تھا، مگر تم سے تو یہ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے زہر خند لفظوں سے اس کے غصے کو مزید بڑھاتی، شمس کا بھاری مضبوط ہاتھ اس کی گردن دبو چکا تھا، جو اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کو بھی دبا گیا تھا۔ بہت کہہ دیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، اب ایک اور لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو آج میرے آنکھوں سے تمہاری لاش واپس جائے گی۔ وہ قہر آلودہ نظروں سے اس کا گھوٹا ہوا وارننگ دینے والے انداز میں بولا، ساتھ ہی رباب کی گردن پر اپنی پکڑ ساتھ کی تھی، جس پر وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرا کہنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے تو جا کر اس کو سزا دو نا، جو اس سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی گردن اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی ہوئی بمشکل بولی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر حفصہ عثمان کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو بھی سزا ملے گی، میرے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو میں آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک نظر رباب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اپنی گردن سہلاتی ہوئی اس کو گھور رہی تھی، جبکہ اس کی بابا رباب کو کچھ سکون سا ملا تھا۔ اگر وہ ان دونوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی تو شمس تو کچھ نہ کچھ کر ہی سکتا تھا۔